پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں، اس ویڈیو میں سب سے پہلے بات کریں گے اس شخص کے بارے میں۔ پیارے پاکستانیوں، اس شخص کا تعلق نون لیگ سے ہے۔ بیسیکلی یہ بندہ جو ہے ایک پٹواری ہے، نام ہے اس کا اشرف انصاری۔ پیارے پاکستانیوں، شریفوں نے جو ہے وہ اس کو بڑا ذلیل کیا۔ حالانکہ یہ صاحب فرماتے ہیں کہ بائی برتھ ہی جو ہے وہ مسلم لیگی ہوں، اور شریفوں نے جو ہے اس کو ایک میٹنگ سے جو ہے وہ ذلیل کر کے نکالا۔ پھر یہ صاحب جو ہے وہ ذلیل ہونے کے بعد میڈیا پہ آ گئے اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی آگے کہانی سنائی کہ میٹنگ میں بیسیکلی کیا ہوا اور مجھے جو ہے وہ شریفوں نے کیوں نکالا، بیسیکلی کیوں ذلیل کیا۔ آپ اسی کی زبانی سنیں، یہ ایک چھوٹا سا کلپ ہے، اس کی باتوں پہ غور کریں، اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ جب میری باری آئی، مجھے میاں صاحب نے میرا نام پکارا تو میرا ایک طریقہ کار ہے، ہم مذہبی بیک گراؤنڈ رکھنے والے لوگ ہیں، تو میں جب بھی کسی جگہ پہ بات کرتا ہوں تو پہلے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ہے وہ بیان کرتا ہوں، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پیش کرتا ہوں۔ تو ویسے ہی میں نے وہاں پہ بات کا آغاز کیا تو سارے لوگ بڑی حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے اور بہت سے لوگوں نے تو ہنسنا شروع کر دیا۔ تو پھر میں نے بات کی، میں نے کہا میاں صاحب میں بائی برتھ مسلم لیگی ہوں، میری کہانی تو بہت لمبی ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں اختصار کے ساتھ بات کروں۔ تو میں نے کہا جی اب تو گجرانوالا جو ہے وہ سارے کہتے ہیں، بندہ کہتا ہے کہ میں میاں نواز شریف کا شیر ہوں، لیکن میاں صاحب 2004 میں یہ صورتحال ایسی نہیں تھی۔ 2004 میں میرے حلقہ میں ضمنی الیکشن ہوا تو پورے گجرانوالا ضلع سے آپ کا ایک بھی شیر بننے کو تیار نہیں تھا، کسی نے اپلائی نہیں کیا تھا، اور اس وقت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے بندے کو ٹکٹ دے کر تو اے آر ڈی کا کینڈیڈیٹ بنایا گیا۔ پھر میں نے کہا جی 2008 کا جب جنرل الیکشن ہوا تو اس وقت بھی میرے حلقہ سے آپ کا ایک بھی شیر نہیں تھا، تو میں واحد بندہ تھا جس نے میں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ جو مقامی لیڈرشپ ہے وہ میرے ساتھ چلتی، آپ کے لیے مجھے ووٹ دیتی، لیکن اس وقت بھی انہوں نے میری مخالفت کی۔ جب میں نے اتنی بات کی ہے تو میاں صاحب نے کہا جی بہت شکریہ، آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے۔ تو میں نے کہا میاں صاحب ابھی تو میں نے بات شروع کی ہے، میری کہانی تو بڑی لمبی ہے، ابھی تو میں 2008 پہ آیا ہوں، تو اب پھر میں نے 2023 پہ آنا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جی آپ نے بہت ٹائم لے لیا ہے۔ مریم بی بی بھی بولی، انہوں نے کہا جی پہلے ہی آپ نے اتنا ٹائم لگا دیا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب بولے انہوں نے کہا جی آپ جو ہے نا باقی بات بھی عربی میں کر لے کیونکہ آپ کی باتوں کی کسی کو سمجھ تو آ نہیں رہی۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ میں نے ایسی کون سی بات کی ہے، میں نے سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھی الحمدللہ رب العالمین، تو یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے جی۔ پھر اس کے بعد میں نے درود شریف پڑھا جی، پھر اس کے بعد میں نے بسم اللہ پڑھ کے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 26 پڑھی، جس میں ہے کہ اس کائنات پر حقیقی بادشاہی اللہ کی ہے اور اللہ پھر جس کو چاہتا ہے حکومت عطا کر دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے حکومت لے لیتا ہے۔ تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے سنا۔ اب یہ صاحب فرماتے ہیں بیسیکلی ایک پارلیمانی بورڈ کا اجلاس تھا نون لیگ کا، اس میں یہ صاحب بھی حاضر ہوئے تھے ٹکٹ لینے کے لیے۔ تو اس پٹواری نے آپ کہہ لیں کہ خوشامد صحیح طرح سے نہیں کی نواز شریف کی، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ اس کو ذلیل کر کے اس پارلیمانی بورڈ کے اجلاس سے جو ہے وہ نکالا گیا۔ اب یہ صاحب فرماتے ہیں کہ جی میں نے اپنی جو آپ کہہ لیں کہ تقریر تھی سو کالڈ نواز شریف کے سامنے، وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ حمد و ثنا سے شروع کی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ہے وہ بیان کی، درود شریف پڑھا، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس دوران مجھ پر جو ہے وہ ہنس پڑے۔ میں نے جو ہے وہ سورہ ال عمران کی جو ہے وہ آیت تلاوت کی، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ جب چاہے حکومت دیتا ہے اور جب چاہے چھین لیتا ہے۔ تو ساتھ اس نے کہا کہ جی 2004 میں بھی ایک تو کہتا ہے کہ جی میں بائی برتھ جو ہے وہ مسلم لیگی ہوں، نواز شریف کو کہہ رہا ہے، اور 2004 میں بھی جو ہے وہ گجرانوالا سے آپ کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھا، پھر 2008 میں بھی جو ہے وہ آپ کا کوئی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ نہیں تھا۔ تو وہ کہتا جی میں جب 2008 پہ پہنچا تو نورے نے کہا جی بس تھوڑا ٹائم ختم، اللہ حافظ۔ تو کہتا ہے کہ جی میں نے آگے 2013 پہ بھی جانا تھا، پھر 18 پہ بھی جانا تھا، پھر میں نے 23 پہ جانا تھا، میری گفتگو نہیں سنی گئی، اور رانا ثناء اللہ نے کہا تو نے ساری باتیں جو ہے وہ عربی میں کر دی ہیں، تو ویسے بھی کسی کو کوئی سمجھ میں نہیں آیا، باقی جو تو باتیں کر رہا ہے وہ بھی عربی میں کر لیں۔ اب رانا ثناء اللہ کی اب بغیرتی دیکھیں کہ اس بندے نے، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ پاک کا جو ہے وہ کلام پڑھا، اس پہ وہ رانا ثناء اللہ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ چھڑ گیا۔ اس نے درود پاک پڑھا، سورہ ال عمران کی جو ہے وہ تلاوت کی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اس بندے نے اپنی تقریر کا آغاز جو ہے
وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کیا، درود پاک سے کیا، سورہ عمران کی جو وہ تلاوت سے کیا۔ رانا ثناء اللہ کو یہ بات بڑی ناگوار گزری اور طنزیہ اس کو وہ کہتا ہے کہ تو نے ساری باتیں عربی میں کر لی ہیں تو لہٰذا آگے بھی باتیں جو ہے وہ عربی میں کر لے۔ اور اس طرح سے جو ہے نہ نانی نے اس کی کوئی بات سنی، نہ نواز شریف نے آگے اس کی کوئی بات سنی، اور رانا ثناء اللہ نے طنز کے تیر چلائے اور اس کے بعد اس کو ذلیل کر کے جو ہے وہ اس اجلاس سے یا میٹنگ سے آپ کہہ لیں کہ اس کو نکال دیا گیا۔ اور پھر یہ شریف آدمی میڈیا پہ آ گیا اور سارا اس نے آ کے سٹوری سنا دی جی یہ اس طرح سے میرے ساتھ ان کے جو ہے وہ پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں ہوا ہے۔ اندازہ کریں تو اس کو شرم آنی چاہیے، کیوں ایسی پارٹی میں ہے جہاں پہ جو ہے وہ آپ کو مطلب اتنا کوئی گرا ہوا ہو سکتا ہے۔ وہ نورا یا مریم یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ یہ آئے گا اور ہمارے آ کے جو ہے وہ تعریفوں کے پل باندھے گا، ہمارے آ کے اٹھائے گا۔ اس نے ایسا کیا نہیں، اس نے تقریر کا آغاز شروع کر دیا اللہ تعالیٰ کے کلام سے اور وہ ان کو برا لگ گیا۔ اور آپ بغیرتی دیکھیں رانا ثناء اللہ کی، وہ کہہ رہا تو وہ بات تو نے عربی سے شروع کی، آگے بھی عربی میں بات کر لے، ویسے بھی تیری کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اب ذہنیت دیکھیں رانا ثناء اللہ کی، اس بندے کو قبر یاد نہیں ہے، موت یاد نہیں ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ یہیں پہ رہ جانا ہے اور سب نے مٹی میں جو ہے وہ مٹی ہو جانا ہے۔ انسان مٹی کا بنا ہوا قبر میں جاتا ہے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے اور 3 دن کے بعد کسی کو پرواہ نہیں ہوتی، اپنے ہی آپ کہہ لیں کہ وہ ہمارے قبر کے اوپر مٹی ڈال کے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ اور میں حیران ہوں اس بندے کے اوپر کہ آگے آخرت کی جو ہے وہ کوئی فکر ہی نہیں ہے اور وہ اس طرح کی بکواس کر رہا ہے کہ تو نے عربی میں گفتگو شروع کی ہے۔ عربی میں یار اللہ تعالیٰ کا کلام وہ پڑھ رہا، تو اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ تو مسلمان نہیں ہے؟ دوبارہ لے کے یہ معاملہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا تھا۔ جو شریفوں کے اٹھائے گا اس کو ٹکٹ ملے گا، جو شریفوں کے نہیں اٹھائے گا اس کو جو ہے وہ اس طرح سے ذلیل کر کے جو ہے وہ میٹنگ سے اجلاس سے جو ہے وہ نکال دیا جائے گا۔ تو ایک یہ چیز آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنی تھی۔ اس کے بعد جی بات کریں گے اس آئٹم کے بارے میں، اس نمونے کے بارے میں۔ آپ سب جانتے ہی ہیں ایسے پاکستان کا جو ہے یہ 16 مہینے تک وزیر اعظم یہ رہا ہے اور عقل سے پیدل ہیں یہ صاحب۔ ان کا ایک کلپ ہماری نظر سے گزرا، سوچا آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا جائے۔ کتنی ایک اس بندے کی عقل ہے، اس کو وزیر اعظم بنایا گیا ملک کا، کچھ چپڑاسی نہیں بنایا گیا، اور سوچنے سمجھنے کی بات کرنے کی اس بندے میں صلاحیت نہیں ہے۔ انٹرویو لیا گیا تھا حامد میر صاحب کی جانب سے، حامد میر نے اس کا انٹرویو لیا، حامد میر نے کیا سوال کیا، اس نے کیا جواب دیا، یہ چھوٹا سا کلپ ہے، یہ بھی آپ سن لیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ فالٹ سے بچایا چائنا نے، سعودی عرب نے، یو اے ای نے، اسلامک انویسٹمنٹ بینک نے، امریکہ نے تو نہیں بچایا۔ نہیں، امریکہ نے مخالفت نہیں کی، میں یہ کہوں گا یہ اس کی بہت مہربانی ہے۔ نہیں، لیکن مخالفت نہیں کی، مہربانی کی بات امپورٹڈ حکومت کی مخالفت نہیں کی۔ نہیں، چین کے ساتھ مجھے نفی کیا اور میرے خلاف الزام لگایا کہ میں 45% میں نے چینی یہ عمران خان نے الزام نہیں لگایا تھا، یہ میری موجودگی میں جلال باجوہ نے الزام لگایا۔ یہ بات عمران خان بھی کہتا تھا، وہ اسی کو یہی بات عمران خان بھی کہتا تھا نا جی۔ اب یہ بات تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے سنا شہباز شریف اور حامد میر کو۔ حامد میر کا بڑا سمپل سا سوال تھا کہ بھائی ڈیفالٹ سے پاکستان کو بچایا چائنا نے، سعودی عرب نے، یو اے ای نے اور اسلامک انویسٹمنٹ بینک نے، امریکہ نے تو نہیں بچایا۔ اب وہ اس ڈھیٹ کے بچے کو آپ دیکھیں شہباز شریف کو، وہ کہتا کہ ہاں جی نہیں بچایا، وہ کہہ رہا مخالفت نہیں کی امریکہ نے۔ مطلب یہ بھی شہباز شریف کے لیے بڑی بات ہے کہ دوسرے ممالک پاکستان کی مدد کر رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ نہ ہو، اس میں امریکہ نے مخالفت نہیں کی، تو یہ بھی شہباز شریف سمجھتا ہے کہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی بات ہے۔ پھر آگے چل کے شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ جی عمران خان نے جو ہے وہ چائنا کے ساتھ میرا پنگا پڑوایا اور مجھ پہ جو ہے وہ الزام لگایا کہ یہ جو چینی والا سکینڈل ہے میں نے 45% چینی جو ہے وہ مہنگی کی ہے۔ تو حامد میر نے اس کو وہیں پہ ٹوکا اور کہا کہ یہ الزام عمران خان نے نہیں لگایا تھا، جنرل باجوہ نے لگایا تھا اور میری موجودگی میں لگایا تھا۔ اور وہ ڈھیٹ کا بچہ شہباز شریف کہہ رہا ہاں لگایا ہوگا، پھر عمران خان نے بھی تو یہی بات کی نا، جنرل باجوہ نے پہلے لگایا بعد میں عمران نے، لیکن عمران نے لگایا تو صحیح میرے اوپر۔ مطلب یہ اتنا ڈھیٹ آدمی ہے، بندہ ہمیشہ پکڑتا اس کو ہے جو سب سے پہلے بات کرتا ہے، افواہ اڑاتا ہے یا بدنام کرتا ہے، سب سے پہلے جو ہے اس بندے کو پکڑا جاتا ہے جو پہلے منہ سے بات نکالتا ہے۔ یہ اس کی بات نہیں کر رہا باجوہ کی، یہ عمران کی جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہے۔ تو یہ اس لیول کا، اس کو یہ آپ کہہ لیں کہ یہ 3rd کلاس آدمی بھی نہیں ہے، اس میں بھی پھر تھوڑی بہت جو ہے وہ عقل ہوتی ہے۔ یہ 3rd کلاس بھی بندہ نہیں تھا کہ امریکہ نے چلو مدد نہیں کی لیکن ہماری مخالفت بھی جو ہے وہ نہیں کی۔ یہ صاحب اسی کے اوپر جو ہے وہ خوش تھے
اور اس طرح کے آئٹم کو جو ہے وہ 16 مہینے کے لیے جو ہے وہ مسلط کیا گیا۔ اب جو وہ بڑے آئٹم صاحب ہیں، جو ان کے بڑے بھائی ہیں، جو وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں، انہوں نے بھی ہمارے اوپر مسلط ہونا ہے، اور ان کی بھی کچھ ایسی ہی جلتی ملتی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اسٹیٹمنٹس ہونی ہے، اگر خدا نخواستہ وہ جو ہے وہ وزیر اعظم بن گیا۔ اس کے علاوہ بات کریں گے اس خاتون کے بارے میں، جانتے ہیں آپ اسے، پٹواریوں کی امی، مامی، نانی، دادی، سینئر وائس پریزیڈنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اب پیارے پاکستانیوں، آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب کے وکیل کو جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا تھا لاہور سے، اور اب تو خیر ان کی رہائی بھی ہو گئی ہے۔ تو اس کے بعد، رہائی کے بعد، انہوں نے ایک انٹرویو دیا، اس میں جو ہے وہ کیا فرما رہے تھے شیر افضل مروت صاحب۔ میں چاہتا ہوں آپ یہ ان کی گفتگو سنیں، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ مریم نواز موجودہ وقت میں پاکستان کی حکمران ہے، سب ادارے، تمام طاقتیں، تمام صوبائی مرکزی حکومتیں اس کی اشارے پہ چل رہی۔ اب زمانہ بلے سے بھی آگے، وہ کہتے ہیں نا گل بد گئی ہے، کل بد گئی ہے۔ ہوں جڑا ہے نا خان جو ہے نا، اس کا نشان بلہ ہو یا یہ ہو، یا یہ بلب ہو، یا بال ہو، پانی کا گلاس ہو، کسی چیز پہ خان ہاتھ رکھ دے کہ یہ میرا نشان ہے اور یہ میرا امیدوار ہے، بس۔ تو یہ پیارے پاکستانیوں، آپ نے سنا شیر افضل مروت صاحب کو، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی موجودہ وقت میں مریم نواز جو ہے وہ پاکستان کی جو ہے وہ حکمران ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں پاکستان کے اس وقت مریم کے جو ہے وہ متحد ہیں، مریم کے کنٹرول میں ہیں۔ اس وقت پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ مریم سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں بقول شیر افضل مروت صاحب، اور ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو میری گرفتاری ہوئی ہے یہ مریم نواز کی ایما پر ہوئی ہے، اس نے آرڈر دیے، حکم دیا کہ مجھے جو ہے وہ گرفتار کیا جائے۔ اندازہ کریں مریم نواز کون ہے، اس کی کیا اوقات ہے، کیا اس کی حیثیت ہے، کیا کریڈیبلٹی ہے، کیا اس کے پاس اتھارٹی ہے جو وہ حکم دیتی ہے اور بندہ جو ہے وہ فوراً اٹھا لیا جاتا ہے۔ اندازہ کریں آپ، یہ آپ کہہ لیں کہ پاور ہے ننگی اور گندی ویڈیوز کی۔ اگر آپ کے پاس ننگی اور گندی اور غلیظ فلمیں ہیں دوسرے لوگوں کی، تو لوگ آپ سے بلیک میل ہوں گے، اور جو آپ کہیں گے وہ کریں گے، اور یہی معاملہ جو ہے وہ سارا نظر آ رہا ہے۔ مریم جیسی، مطلب یار جس عورت نے میٹرک کرنے کے لیے 4-5 سال لگا دیے، وہ اس وقت ملک کو جو ہے وہ کنٹرول کر رہی ہے۔ تو ملک کے یہی حالات ہونے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، بے روزگاری عروج پر ہے، اکانومی تباہ حال ہے، 16 مہینے ان لوگوں نے حکومت کی، ملک کا آپ کہہ لیں کہ ایسی تیسی ان لوگوں نے پھیر کے رکھ دی، اور اپنے باپ کی پارٹی کا جو ہے وہ اس نے ستیہ ناش کر دیا۔ یہاں لوگ ٹکٹ جو ہے وہ ان کا لینے کے لیے جو ہے وہ تیار کوئی نہیں ہے، باہر ووٹر ان کا جو ہے وہ کوئی نہیں مل رہا۔ یہ سارا کریڈٹ اس جو ہے وہ مریم کو جاتا ہے، پھر بھی جو ہے وہ کنٹرول اس وقت پورے ملک کا جو ہے اسی عورت کے پاس ہے۔ تو بہرحال یہ آپ کے ساتھ کلپس شیئر کرنے تھے اس ویڈیو میں۔ آپ کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا تو۔ شکریہ۔